اس دنیاوی زندگی میں اگر ایک انسان غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، تو وہ یہ پائے گا کہ اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان کے ساتھ دو بڑے چیلنجز ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہر انسان کے دو دشمن ہیں، اور جو شخص ان دو چیلنجز کو فیس کر لے، دو دشمنوں کا مقابلہ کر لے، تو پھر یہ دنیاوی زندگی میں وہ شخص بآسانی کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ یہ دو دشمن یا دو چیلنج کیا ہے؟ پہلی چیز، پہلا دشمن تو انسان کا خود انسان ہے۔ آپ دیکھیے، خاص طور سے ہم مسلمانوں سے غیر قومیں وہ اس ڈر پہ ہے کہ وہ اس قدر مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرتی ہے وہ قوم کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے۔ گویا کہ پہلا دشمن انسان کا خود انسان ہے، یعنی دوسرا انسان ایک انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا، اس دنیا سے ہلاک و برباد کر دینا چاہتا ہے، تو انسان کا دشمن خود انسان ہے۔ اور دوسرا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور یہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو ضلالت و گمراہی کے اندھیرے میں ڈھکیل دیں اور اسے ہلاک و برباد کر دیں۔ یہ دو دشمن ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ان دو دشمنوں کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم اگر حاصل کر لیں تو ان دونوں دشمنوں کو مات دے کر ہم خاص طور سے اس دنیاوی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجحفہ، ہم لوگ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جحفہ مقام میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے اور کہا، الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اے لوگوں سنو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں؟ اور کہا، وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ یہ جو قرآن، یہ جو کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے؟ قالوا بلا، سارے صحابہ کرام نے بیک آواز کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو قرآن ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَأَبْشِرُوا، پھر سنو، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ ان هذا القرآن طرفه بید اللہ وطرفه بأیدیکم، قرآن کے دو سرے ہیں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسکوا بہ، تم میں سے جو شخص مضبوطی کے ساتھ ایک سرے کو اگر پکڑ لے تو پھر دو فائدے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا، یہ جو انسان تمہارا دشمن ہے تمہیں ہرگز ہلاک نہیں کر سکتا۔ یہ جو انسان تمہارا دشمن تمہیں ہلاک و برباد کر دینا چاہتا ہے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے، تو پھر سن لو کہ اگر تم قرآن کے دوسرے سرے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو پھر لن تہلکو، ہرگز تمہارا یہ انسان دشمن تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فائدہ، ولن تضلوا، اور یہ جو تمہارا دوسرا دشمن شیطان ہے، اگر تم قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو پھر تمہارا یہ دوسرا دشمن شیطان تمہیں ہرگز ضلالت و گمراہی میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ دو فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بلکہ ان دونوں دشمنوں سے
بچاؤ کا جو طریقہ ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے قرآن حکیم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا القرآن طرفہ بید اللہ، قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اگر تم اسے پکڑ لیے تو پھر تمہارا یہ دونوں دشمن تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تم کامیاب ہو جاؤ گے دنیا میں۔ لیکن اگر قرآن کو اگر تم نے چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات اور احکام پر اگر تم نے عمل نہیں کیا، غیر قوموں کا طریقہ اپنایا، تو پھر یاد رکھو قرآن کو چھوڑ کر تم اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہونے کا نسخہ ہے۔